تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کسی ہاسپٹل کے باہر کسی ماں کے بچے کا آپریشن ہو رہا ہو تو اس کو کون سی جائے نماز کی ضرورت ہے، اور اس کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے۔ کسی کو ڈر لگتا ہے وہ صبح شام ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دے۔ یا رزاقو ایک دعا ہے، ربی زدنی علما ایک دعا ہے۔ اگر ایک بندہ اس کا ورد کر رہا ہے تو وہ ہر وقت دعا کے اندر ہے۔ صبح اٹھیں اور آپ نے پڑھ لی ہے اور آپ کے ساتھ شام کو کچھ ہونے والا تھا تو اللہ نے نکال دیا آپ کو اس میں۔ اب علم تو یہ کہتا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو مٹی کی ڈھیری بھی نہیں ہے، وہ تو ختم ہو گئی، جسم بھی ختم ہو گیا، تو کس لیے جاتے ہیں وہاں پہ؟ استاد کا درجہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ میں اگر اپنے استاد کے پاس جاؤں تو یہ کم ہے کہ میں اس کے شہر میں پہنچ کے اپنی جوتی اتار دوں۔ اب میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ اگر آپ کو اللہ سے دوستی کی طلب ہے تو آپ یا ولی یا نصیر پڑھیں۔ کہیں کاغاندران میں گئے اور وہ کھائی میں بیچارے پوری فیملی ختم ہو گئی، ان کاموں کے لیے صدقات ہوا کرتے ہیں۔ کیا روز قیامت میرے پاس ثوابوں کے بڑے بڑے گٹھر اٹھائے ہوئے بھی لوگ آئیں گے تو اللہ پاؤں کی ٹھوکر سے لڑا دے گا، تو کیا کر لیں گے ہم؟ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی دوستی میں آ گیا، اب اسے یہ کیا پرواہ ہے کہ اللہ کیا آسمان پہ آ کے کہے کہ جناب میں آپ کا دوست ہوں، ہو گئی دوستی۔ اچھا سر، دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ جی جی۔ اچھا، اس میں کچھ لوگوں نے خاص یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ دعا سے پہلے کچھ یہ چیز پڑھی جائے یا بعد میں یہ چیز پڑھی جائے تو دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا یہ عمل ہے جس سے نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اب پڑھ دیا ہے تو اب انشاءاللہ میری دعا قبول ہوگی، یا اس سے دل کی بات ہوتی ہے جو پہنچنی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ بھی پہنچ سکتی ہے؟ دیکھیے، مقصد اختلاف نہیں ہوتا، یا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ تنقید کرنی ہے یا اپنے آپ کو سچا کرنا ہے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ دعا ایک کوالٹی ہے، اور مصیبت کا پڑ جانا ہے اور آنکھوں میں پانی کا آ جانا ہے، اور وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کسی ہاسپٹل کے باہر کسی ماں کے بچے کا آپریشن ہو رہا ہو تو اس کو کون سی جائے نماز کی ضرورت ہے، اور اس کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے کہ میں سنتا ہوں جب مضطرب مجھے پکارتا ہے، تو مضطرب نے تو مسجد میں جانے کا، اس کو تو مصیبت پڑ گئی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہائیسٹ فارم آف کوالٹی ہے۔ لیکن دعا کے گریڈز ہیں۔ ایک دعا ہوتی ہے ایمرجنسی میں جس کو مضطرب کی دعا کہا گیا، اور ایک دعا ہوتی ہے مسائل کی دعا، اور ایک دعا ہوتی ہے ہدایت کی دعا، اور ایک دعا ہوتی ہے علم کی دعا، کشائش کی دعا۔ کئی طرح کی دعائیں ہیں، تو اسی طریقے سے ان کو مانگنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں۔ دعا چلتے پھرتے بھی مانگی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی تسبیح کر رہا ہے تو وہ ہر وقت دعا میں ہے، یہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ وہ امن میں ہے، اس کو بچایا جا رہا ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، وہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، بہت بڑی اسٹیٹ آف لائف ہے۔ اس کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی دعائیں قبول کی جا رہی ہوتی ہیں، کل کی مانگی ہوئی، پرسوں کی مانگی ہوئی۔ اللہ ذل جلال والاکرام ہے، نوازنے پہ آتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا، 50 سال پرانا آپ کو رسپونڈ کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آخرت کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی دعا، کئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو کچھ دعائیں بیٹھ کے پروٹوکول سے مانگی جاتی ہیں، اور اس میں پھر صوفیاء نے، اساتذہ نے کچھ طریقے بتائے ہوئے ہیں، اور کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ آزاد ہیں، آپ جیسے مرضی کریں، اپنے فیتھ کے حساب سے کر لیں، اور اٹ ڈپینڈس اپان یو، اور اللہ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو وظائف سے، اللہ تعالیٰ کو چلوں سے، اللہ تعالیٰ کو عملیات سے، نعوذ باللہ کسی میں جرت نہیں ہے اس زمین پہ بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ کو کنونس کر سکے یا ہمیں یہ بتا سکے کہ یس آئی ہیو اے پرمیشن، آئی ایم این اتھارٹی، کہ میں جو آپ کو بتاؤں گا اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی بات مانے گا۔ نو بڈی آن ارتھ کین ڈیئر ٹو ٹاک لائک دس اباؤٹ ڈیوینٹی۔ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، بلند ہے ہر چیز سے۔ ہاں کچھ ہوتا ہے جیسے درود ابراہیمی کے بغیر کیا دعا مانگنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، وہ تو آپ آئے نہیں ایک رستے سے، تو آپ سے اس کو نکال دیں تو پیچھے کیا ہے یہ ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی آیات پڑھتے ہیں دعاؤں میں، پھر کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو مسنون ہوا کرتی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ خوف کی دعا ہے اللہ مستر عوراتنا و آمن رواتنا۔ کسی کو ڈر لگتا ہے وہ صبح شام ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دے، تو اب اس کو دعا میں بار بار چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی چیخ لیں گے، پھر کبھی نہیں بھی دل ہوتا نا، کبھی بزینس ہو جاتی ہے، کبھی آپ پھنس جاتے ہیں، کبھی دعا کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، کبھی نماز پڑھ کے آدمی فریز ہوا ہوتا ہے، اسے ایموشن نہیں ہوتے، اس کے پاس ڈرائی ہوتا ہے، تو اس وقت پھر جو مسنون دعائیں ہیں وہ پرماننٹ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں صبح شام دونوں کناروں پہ رکھ لی ہیں تو سنی جا رہی ہیں اور چلتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ایک اور طرح کی زندگی ہے۔ اس میں جو لوگ چل رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے سیٹس بنائے ہوئے ہیں،
20 50 دعاؤں کے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے جنون ہیں, یہ ہمارے پرابلمس ہیں, یہ فیئرز ہیں, یہ انسیکیورٹیز ہیں. بیوی کے ساتھ کانفلکٹ ہے تو دعا ہے, بیماری کی دعائیں ہیں, ہر چیز کی دعا ہے. آپ سے کوئی چیز تو چھوڑی نہیں ہے الحمدللہ ماشاء اللہ. تو آپ ان کو اگر لے لیتے ہیں تو آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرماننٹ بن جاتا ہے. یہ تو نہیں کہ برساتی مینڈک کی طرح جب بارش ہوئی تو نکل آئے پھدک کے باہر, اور جب بارش چلے گی تو واپس اپنے بل میں گھس گئے. پھر ایسے نہیں چلتا. جب دعا کرنی ہے تو پھر کانسٹنٹ کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کانسٹنٹ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. تو ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں جب تک پھر ہوں تو میں بھی پھر کانسٹنٹ ہی دعا کروں گا. تو پھر وہ نماز میں الگ سے کر رہا ہوگا, سوتے جاگتے الگ سے کر رہا ہوگا, اگر کچھ تسبیح کر رہا ہے, یا رزاقو ایک دعا ہے, ربی زدنی علما ایک دعا ہے. اگر ایک بندہ اس کا ورد کر رہا ہے تو وہ ہر وقت دعا کے اندر ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اس کو اگر ایک وسیع تناظر میں رکھ کے دیکھیں تو دعا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کسی اسٹیٹک ریالٹی میں اس کو کیپچر کر دیں گے, کہیں گے یہ دعا ہے. دعا بنا کرتی ہے, دعا پیدا ہوا کرتی ہے. اور جو لوگ دعا کی سائنس کو سمجھ جاتے ہیں پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو ایموشن آئے نہ آئے, ان کو لگے. دیکھیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ, اس کا مطلب ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی سے بچا لے. کسی بھی وقت آ سکتی ہے, بے عزتی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. تو ٹریفک سارجنٹ آپ کو 1 منٹ میں ذلیل کر سکتا ہے, پولیس والا کر سکتا ہے, ڈاکو کر سکتا ہے, لوگ آپ کو خراب کر سکتے ہیں, ہیوملیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے صبح 7 بار پڑھ لی ہے, آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے ایسے کر کے مانگنا نہ رہی ہو, تو اگر آپ کے ریپیٹیو بیہیویئر میں گئی, آپ صبح اٹھیں اور آپ نے پڑھ لی ہے اور آپ کے ساتھ شام کو کچھ ہونے والا تھا تو اللہ نے نکال دیا آپ کو اس میں. پھر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پہ میں پکڑا گیا تھا, دھر لیا گیا تھا, لیکن اسپیشل بچت ہو گئی, ہاں میرے اوپر کرم کیا گیا ہے. صحیح. اچھا, اسی چیز کو لوگ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں معاشرے میں کہ جی کسی سے دعا کروا دو, کوئی بابا جی کے پاس ہے. تو ایک انسان کا اگر ماں باپ زندہ ہے تو سب سے بڑا بابا ماں نہیں ہے, جو وہ دعا کرے گی دل سے, وہ تو شاید کوئی بھی نہیں کر پائے گا. دیکھیں ماں باپ کا راضی ہو جانا اللہ کا راضی ہو جانا ہے. کیونکہ ماں باپ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے ایک عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ماں باپ اولاد کے بارے میں جیسا سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. اولاد جو مرضی سوچتی کرے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمارے ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں یا یہ پڑھیں, اور ہم ویسا نہیں پڑھ رہے ہوتے, اور ہم ان کے اگینسٹ جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور دلائل لا رہے ہوتے ہیں. اور وہ آج کل کی ماڈرن دنیا میں تو اس کے بہت سارے ریزننگ کے فیکٹر میں مل جاتے ہیں کہ جو ان کو پتہ نہیں ہے اور یہ ہے. لیکن جو محبت کا رستہ ہے وہ اطاعت کا رستہ ہوتا ہے, اور اس میں زیادہ ریزننگ نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اللہ تعالیٰ کو علم سے نہیں ڈھونڈا جاتا, علم اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے لیا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے علم سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا. اللہ تک جانے کا راستہ محبت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ علم سے کنونس نہیں ہوتا. وہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنے لیے حاصل کرو تاکہ تمہیں میری عقل آ سکے کہ میرے رستے کدھر کو آتے ہیں. لیکن ان رستوں پہ اگر آپ محبت کے بغیر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس میں عقل مند ہوں اور میں فلاسفر ہوں اور میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا, تو فلاسفرس کے حال ہم نے دیکھے ہیں گریکس میں اور رومنس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اور جو آج جس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی جو اطاعت ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے, اور محبت میں ریزننگ نہیں ہوتی, اس میں لاجکس نہیں ہوتی. صحیح. اس میں کہہ دیا گیا اور مان لیا گیا, یہ ہوتا ہے. وہ سمعنا و اطعنا, وہ آپ نے سنا اور اطاعت کی. بے شک. ٹھیک ہے, یہ سمپلسٹ فارم ہے کہ آپ نے فرما دیا, ہم نے کہا مان لیا. آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے, میں نے اللہ سے ملا ہوں, میرے پاس وحی آتی ہے, ہم نے مان لیا. تو آپ کی محبت میں مانا نا, اور محبت پیدا ہوتی ہے علم کے ساتھ. یہ سارا سب کچھ اتنا نیچرل ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پورے سسٹم میں سے گزرتے چلے جائیں. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں بابے کے پاس دعا کروانے چاہتا ہوں, چلا جائے, کیا حرج والی بات ہے. اور لیکن پھر اس کو اس بابے سے ہی ملنا ہے. دیکھنے کی بات ہی ہوتی ہے. کچھ دیکھیں بزرگ ایسے ہوتے ہیں, ہمیں حکم ہے کہ جب الجھ جاؤ تو راسخون کے پاس جایا کرو, جن کے پاس علم کے درجات ہیں ان کے پاس چلے جایا کرو. اور اگر آپ اپنے کسی بزرگ کو یا اپنے کسی استاد کو جا کے کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجیے, میرے حق میں دعا کیجیے, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. میں اپنے کسی پرائمری اسکول کے ٹیچر کے پاس بھی اگر جاؤں گا تو میں یہی کہوں گا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا, اللہ میرے حالات بہتر کرے. آپ کا کنسیپٹ ٹھیک ہونا چاہیے. میں تو ایک ویڈیو کی مزاروں کے اوپر تو بڑا وہ عجیب سا اس کا ریئیکشن, میں نے کہا یہ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے مزاروں پہ جانا چلے جائیں. میں تو خود چلا جایا کرتا ہوں کبھی کبھی, کچھ اساتذہ اچھے لگتے ہیں, آدمی کا دل کرتا ہے ان کے پاس جائے. ہم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں. قبرستان جانا انسان کے ریچول میں اس کی نیچر کا ایک حصہ ہے. ہم شادی بیاہ کرتے ہیں, ہم رسمیں کیا کرتے ہیں, تو قبر پہ جانا بھی ایک رسم ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے. ہمارے اپنے جو ہم سے کھو گئے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے ہم سے ملیں. تو کبھی کبھی اب علم تو یہ کہتا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے, وہاں تو مٹی کی ڈھیری بھی نہیں ہے, وہاں تو ختم ہو گئی, جسم بھی ختم ہو گیا. تو کس لیے جاتے ہیں وہاں پہ؟ اس سے پوچھیں جس کا بچہ مرا ہوا ہے, اس سے پوچھیں جس کی ماں مر گئی ہے,
وہ وہاں پہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں, قبر کے اندر کیا ہے, کچھ بھی نہیں, وہ تو ہم کیا اب اس پہ بات کریں. محبت لے کے جاتی ہے, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہاں پر جا کر میں ایک بات کہتا ہوں کہ کیا آپ کسی کی قبر پہ جا کے یا کسی کے باپے کے پاس جا کے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہے؟ اگر آپ یہ نہیں سمجھتے تو یو آر فری. پھر لوگ تھوڑا سا محبت میں ذرا وہ کیا کہا تھا مجھے رکھتے ہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. اچھا, اسی طرح کیا مطلب انسانیت میں کوئی ایسا درجہ بھی ہے جہاں کشف اور دروازے کھل جاتے ہیں اور الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ بھی کوئی انسانیت کا درجہ ہے؟ جی, وائی ناٹ. یا یہ کوئی انوائرمنٹ ہے جس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں اور وہی پھر آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے؟ اٹس اے ویری ٹیکنیکل کویشچن. دو اس کے رخ ہیں. دیکھیں, انوائرمنٹ کا جو اسے ٹرانس کہا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ ٹرانسینڈنٹل ایک چیز ہوتی ہے. آپ ایک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ ہپنوسس میں ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسی کیفیات ہو, وہ الہام نہیں ہوتا. ایک الہام یہ ہوتا ہے جو انٹویشن کی جو ایکچوئل ڈیفینیشن جو ہوتی ہے نا, آپ کا نالج, آپ کی پرسیپشن, جب یہ بالکل الائن ہو جائے اور آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کی اصلیت نظر آ جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ کو اس کا فلو کہ وہ کدھر کو جائے گی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ جب یا اپنے آفس سے میرے تک آنے کے لیے چلے تو آپ کے پاس ایک الہام تھا کہ آپ نے یہاں جا کے پوڈ کاسٹ کرنا ہے, وہ ابھی ہو رہا ہے, یہ آپ کی پرسیپشن ہے. یہ ہم سب کے ساتھ زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جس کا نالج جتنا زیادہ ہے, جس کا اخلاص اتنا زیادہ ہے, اس کی پریڈکشن پاور اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. اور یہ رسپانسبلٹی کے ساتھ ہوتا ہے, سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب آپ کو آپ کی آنکھوں کا جو بلڈ ویژن ہے وہ صاف ہونے لگ جاتا ہے. اب یہ پرسیپشن عام لوگوں میں مس انٹرپریٹ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دکھائی دیتا ہے, دکھائی نہیں دیتا. پرسیو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ادراک ہوا کرتا ہے, آپ کو پتہ چلا کرتا ہے کہ چیزوں نے کدھر کو جانا ہے, حالات کا رخ کیا ہوگا, معاملات کس نہج پہ پہنچیں گے, اور اس کی بنیاد پہ آپ پریڈکٹ کیا کرتے ہیں. اور وہ پریڈکشن اس میں غلط اور صحیح ہونے کے برابر چانسز ہوا کرتے ہیں. اور جو دکھائی دینے والے معاملات ہوتے ہیں وہ ہیلوسینیشنز بھی ہو سکتی ہیں, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی ہو جایا کرتے ہیں, کچھ سچے واقعات ہو جاتے ہیں. سم ٹائم کوئی ٹائم لیپس میں ڈیجا ووز عام بندے کو بھی ہوئے تھے, آپ کو بھی کبھی ہوا ہوگا, خواب دیکھا اگلے دن پورا ہو گیا. یا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ سین تو دیکھا ہوا ہے, یہ تو ریلیٹڈ ہے. تو ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی اسکیل پہ ایسے واقع, کیونکہ آخرکار تو ہم بینگز ہیں, کہیں سے آئے ہوئے ہیں, تو ایسے معاملات کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہیے. یہ روحانی طاقتیں اور کشف, ان چیزوں کو اگر آپ ان کے پیچھے پڑیں گے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری منزل جو ہے وہ اللہ ہے بذات خود, اور ہم باقی سارے رستے ہیں, اور رستے میں پھر کینڈیز بھی ہیں, شاپس بھی ہیں. تو آپ رکتے ہیں اور بچے کی طرح کبھی حیران ہو جاتے ہیں, کچھ ایسا, نو پرابلم, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ٹرائی ٹو فائنڈ یور بیلنسز اگین اینڈ موو آن. صحیح. اچھا, انسانی سوچ جو ہوتی ہے, کیا ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ انگزائٹی, ڈپریشنز, یہ سارا, اور خاص طور پہ ایک جو معاشرے میں ایک جو چیز آتا ہے فیئر آف لاس سم تھنگ, کہ یار میں کچھ کھو گیا ہوں, اس چیز کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے ہم اپنی لائف میں؟ دیکھیں, کنٹرول از دا ورسٹ فارم آف سپریشن. کنٹرول ایک ٹارچر ہے. کنٹرول کا مطلب ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو کنٹرول یور کڈس, یو آر ٹرائنگ ٹو کنٹرول یور وائف, یور فنانسز, یور فیوچر, یور سیلف. آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش, تو کتنا کر لیں گے؟ کسی ایک اسپیکٹ میں اگر جبر نافذ کر بھی دیا تو باقی چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو کنٹرول نہیں کرنا ہوتا, انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. صحیح. تھاٹ کو کنٹرول کرنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, کیونکہ تھاٹ ڈیمانڈ ہے, تھاٹ ڈیزائر ہے. اب میں ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ پیاس لگے گی تو پانی کی تھاٹ آئے گی. اب یہ ایک بایولوجیکل ریئیکشن ہے کہ باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے اور مائنڈ کو پتہ ہے کہ مجھے پانی کی ڈیمانڈ پیدا کرنی, تو پانی کی تھاٹ وہاں پہ ہے اور گلاس ڈھونڈا جائے گا اور ڈیمانڈ پیدا. اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کا گلاس دیکھ کے آپ کو پینے کی تھاٹ پیدا ہو جائے. تو یہ ان سائڈ آؤٹ سائڈ دونوں طرح سے چل رہا ہے. تھاٹ کی ناٹ بی اسٹاپڈ, تھاٹ کی ناٹ بی کنٹرولڈ. اگر تھاٹ کنٹرولڈ ہو جائے گی تو میرا فنڈامنٹل کویسچن یہ بنتا ہے کہ پھر آپ کریں گے کیا؟ صحیح. پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ تھاٹ کو اپنی صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو ڈراتی پھر رہی ہے اور آپ اس کے غلام بنے ہوئے ہیں, کچھ کر رہی. کبھی ٹرائی ٹو یعنی یہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنی تھاٹس کو یوز کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ میری تھاٹ مجھے یوز کر. ہم ریورس میں گئے ہیں اور ہماری تھاٹ ہمیں ڈرائیو کر رہی ہے اور ہم اپنے ذہن کے غلام بنے ہوئے ہیں, کیونکہ اب اس کو حیات دنیا میں لگا دیا ہے تو وہ تو عفریت بن گیا نا, مانسٹر بن گیا, بہیمیت ہو گیا. تو اگر آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں سائیکالوجی کے حوالے سے, اسکیٹری پڑھتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا سائیکولوجیکل اسٹرکچر ہے وہ کام کیسے کرتا ہے. اس کے نتیجے میں تھاٹ کی ایکچویلٹی جب پتہ لگتی ہے تو تھاٹ کے پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں.
اور آپ کو کافی حد تک یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر مجھے فیئر آ رہا ہے تو یہ نان ایگزسٹنٹ ہے. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ بچپن میں شاید آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا تھا, کہانیوں میں پڑھا ہوا تھا کہ ہمارے بیڈ کے نیچے شاید مانسٹر ہے, بھوت ہے. وہ بیڈ کے نیچے نہیں ہوتا تھا جی, وہ یہاں پہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے. وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ نیچے نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک اویئرنیس ہے کہ وہ بعد میں جیسے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں پہ ہوتا ہے تو وہ فیئر ختم ہو جاتا ہے آپ کا. تو اپنے فیئرس کو ختم کرنے کے لیے اپنی تھاٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے, اور تھاٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے فرینکلی اسپیکنگ, آنیسٹلی اسپیکنگ, قرآن پاک پڑھنا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو دیتا ہے. صحیح. اچھا, یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بھی ایک مطلب ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ جی کوئی استاد چاہیے, کوئی مینٹور چاہیے, کوئی استاد چاہیے, چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں چاہ رہے ہیں. یہ کتنا ہی ضروری ہے, یا انسان خود بھی اس کو کر سکتا ہے؟ نہیں, جائے استاد خالی است, استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اور بات وہی ہے, میں تو ایک ہی چیز پہ چلتا ہوں کہ بیلنس کدھر ہے. استاد انسان ہوتا ہے, اس کے کال اور فیل میں تضاد ہو سکتا ہے, وہ بہت سی ایسی کمزوریوں کا شکار ہو سکتا ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہیں, تو فالو نہیں کر سکتے استاد کو. فیتھ بلائنڈ ہوتا ہے جی. آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا, میں نے اللہ کو نہیں دیکھا, ہم آپ سے وسلم پر ایمان لے کے آئے کیونکہ آپ سے وسلم نے ہمیں کہا, ہم نے ان کا کریکٹر دیکھ لیا, پڑھ لیا. ابھی تک آپ سے وسلم کا کسی بھی پروفٹ کا کوئی اسکینڈل نہیں آ سکا. آپ کو یہ عجیب و غریب بات نہیں لگتی؟ دنیا نے کسی کا جھوٹا چھوڑا ہی نہیں ہے, اگل دیتی ہے دنیا. آج نہیں تو کل کون ایسا دنیا میں گزرا ہے جس کا ظاہر اور باطن اللہ نے آشکار نہیں کر دیا؟ تو اتنے وہ ہائیسٹ کریکٹر کے پروفٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنے پروفٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہاں پہ میں سیف ہوں. آپ قرآن کو بلائنڈلی فالو کریں, آپ کو کبھی ڈیمیج نہیں آئے گا. آپ جب ٹیچر کو بلائنڈلی فالو کریں گے تو آپ انجانے میں, جان بوجھ کے نہیں ہوتا, اللہ کے ہاں کم علمی عذر ہوتا ہے, اللہ ایکسیپٹ کرتا ہے, دنیا نہیں ایکسیپٹ کرتی. آپ جا کے سارجنٹ کو کہیں گے جی مجھے نہیں پتا تھا ٹریفک کی بتی لال ہو تو رکنا, وہ کہے گا ٹھیک ہے, گاڑی نہ لے کے آئے نا سڑک پہ, فی الحال جرمانہ دیں آپ. اب آپ کسی کو مار دیں گولی اور آپ کہیں جی مجھ سے غصے میں چل گئی, میں تو قاتل نہیں ہوں, میں تو بڑا اچھا آدمی, قرآن پڑھ کے نکلا تھا صبح, وہ کہیں گے ٹھیک ہے لیکن پھانسی تو آپ کو لگنی ہے. تو دنیا میں لا علمی عذر نہیں ہے. صحیح. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ استاد کے پیچھے لوگ جاتے ہیں محبت میں, اللہ کی وجہ سے اخلاص ہوتا ہے لوگوں کے اندر. اب اگر ٹیچر فراڈ بیٹھا ہوا ہے, دیکھیں جتنا علم بڑا ہوگا نا نفس بھی اتنا طاقتور ہوگا. آپ کے پاس کوئی ایسا اس وقت میئرمنٹ نہیں ہے جس سے آپ میرے اخلاص کو چیک کر سکیں. اللہ کا ڈائریکٹ میرا معاملہ ہے. تو اگر میں فراڈ ہوں تو آپ میرا کیا کر لیں گے؟ تو اس لیے ہمیں کہا گیا کہ اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس کے بعد علم ہے, اور اس پہ کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. استاد کا درجہ بہت بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ میں اگر اپنے استاد کے پاس جاؤں تو یہ کم ہے کہ میں اس کے شہر میں پہنچ کے اپنی جوتی اتار دوں اور میں مٹھائی کا ٹوکرا اپنے سر پہ رکھ کے چڑھوں. میرا استاد ہے. استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے. اب دیکھیں میں تو استاد نہیں ہوں, لیکن اگر میرے پاس آ کے کوئی بچہ 20 سال کا آگے پوچھتا ہے کہ جی میں الجھ گیا, تو میرے پاس ایک چیز ضرور ہے, میرے پاس 20-25 سال کی مار ہے, تجربہ. وہ کسی بھی فیلڈ میں, آپ میں اے سی مرمت کرنے بیٹھ جاتا, میں وہاں پہ میں نے کاریگر ہو جانا تھا, تو مجھ سے کسی نے آ کے سیکھنا تھا, کہنا تھا اچھا میں بتاتا ہوں. تو میں کروں گا کیا کہ بچہ آ کے اگر مجھے کہے گا نا کہ جی میں یہ کر لوں, تو میں اس کو 45 سال کی ایج میں سے 25 سال آگے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, اور میں اسے کہوں گا یار ٹھیک ہے یہ کرو, اس طرف ہونا جانا, اور میں ایکسپلین کر دوں گا کہ اس میں یہ پرابلم آئے گا. تو میں نے اس کے 10-20 سال بچا دیے جو میرے لٹ گئے تھے. یہ والا پروسیس ہے استاد اور شاگرد کا. ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم جیسے رشتوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا, ماں باپ کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ, دوست کا رشتہ, اسی طرح ہم نے استاد اور شاگرد کو بھی ایک رشتہ بنایا ہوا ہے. صحیح. رشتہ یہ ضرور ہے, یہ ایک تعلق ہے, لیکن علم کا تعلق ہے. جیسے دوست آپ کا بلڈ لائن میں سے نہیں آ رہا, لیکن اس کا ایک تعلق ہے آپ کے ساتھ, اسی طرح سے استاد اور شاگرد کا بیسک تعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا محسن ہوتا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ وفادار رہنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ استاد مینیک ہو سکتا ہے, استاد ہوس پرست ہو سکتا ہے, استاد میں ایسی بہت سی کجیاں ہو سکتی ہیں. استاد کے کہنے پہ پیسے انویسٹ نہ کریں, استاد کے کہنے پہ کوئی ایسا خلاف شریعت کام نہ کریں جو آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. استاد کے کہنے پہ اندھا دھند اپنے فیوچر کو ڈیزائن نہ کریں. میں باہر چلا جاؤں جی یہ کیا نان سینس ہے جی. ہاں مشورہ کریں, آپ اس مشورے میں ایک حصہ استاد کا رکھیں کہ جی میں باہر جانا چاہ رہا ہوں, مائگریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وائز لوگ ہوتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں جی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. وہ کچھ اپنے علم سے, کچھ اپنی پرسیپشن میں, کچھ تسبیحات, کچھ ذکر اذکار, اللہ نے اس کو رحمت دی ہوگی اپنی, تو وہ آپ کو کہے گا کہ اچھا کوشش کر لو, چلے جاؤ, اللہ برکت دے گا. لیکن یہ واحد نہیں, یہ ہول آف دی گیم نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے حالات دیکھنے ہیں, اپنی کیفیات, اپنے اسکل دیکھنے, لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو. پھر ایک چیز مل کے فیصلہ سازی میں کردار ادا کرتی ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم استاد کے پیچھے لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو گٹھڑی ہے نا اس کو سر پہ اٹھا لے گا, اور یہ ذمہ دار ہے ہمارا.
ذمہ دار نہیں ہے کوئی. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو میرا استاد میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جب مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے نا تو آئی ایم آل الون. اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنی مدد آپ کے تحت جانا ہے. ہاں ہیلپ ملتی ہے, رستوں میں ملتی ہے, آپ کو لینی چاہیے, ہر جگہ سے لینی چاہیے. تسبیحات بھی ایسی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ استاد کا شامل ہونا ضروری ہے یا اس کے لیے اجازت لینا ضروری. تو کچھ فگرز آؤٹ کیے جاتے ہیں کہ جی یہ چیز جو ہے وہ آپ 102 دفعہ پڑھیں گے, یہ 300 دفعہ پڑھیں گے, یہ 44 دفعہ پڑھیں گے. تو یہ کون ڈیسائیڈ کون کرتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوا کہ جی اس کو اتنی دفعہ ہی پڑھنا چاہیے تو اس کے زیادہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے یا اس کا کام؟ ماشاء اللہ بریلینٹ کویسچن ہے. دیکھیں آج اس کو سالو کر دیتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے الحمدللہ انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 طرح کے فگرز ہوتے ہیں. ایک فگر آپ کو نظر آئیں گے 111 بار, 413 بار, 536 بار. اور ایک فگر ہے جو میرے جیسے کام علم یا میرے استاد اساتذہ بڑے لوگ دے رہے ہیں, وہ آپ کو یہ کہیں گے 200 بار, 300 بار, طاق میں 300 بار, 600 بار, 700 بار, 1000 بار, اور انلمیٹڈ. اٹس کائنڈ آف اے فگر, انفینٹی کا فگر ہے. اب میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ اگر آپ کو اللہ سے دوستی کی طلب ہے تو آپ یا ولی یا نصیر پڑھیں, تو مجھ سے پوچھیں کتنی بار, تو میں سے کہوں گا کم از کم 300 بار. اب اس کے پیچھے ایک اسپیسیفک ریزن ہے. وہ کوئی بھی چیز ہے, جیسے کوئی کہتا ہے جی میں چاہتا ہوں مجھے اللہ علم عطا کرے, میں کہوں گا ربی زدنی علما کی 3 تسبیحات کیا کرو چلتے پھرتے. اب وہ مجھ سے اگر پوچھے گا کہ 300 کیوں کرنی ہے, 200 کیوں نہیں کرتا, 100 کیوں نہیں کرتا, تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 90s کے ایرا میں ہوتے, سوشل میڈیا سے پہلے ہوتے, تو 100 بار انف تھا. ڈسٹریکشنز کم تھیں, نالج اسٹیبل تھا, کم تھا, ہانٹ نہیں کرتا تھا, تو 100 بار کا پڑھا ہوا 1000 کے مترادف تھا. اب جس دور میں ہے اب 300 100 کے برابر ہو گیا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ لوگ مائنڈ کو جانتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ریپیٹیٹیو بیہیویئر پیٹرن میں اس کو انسٹال کرنے کے لیے 300 بار کی ریپٹیشن جو ہے وہ 40-45 دن یا 4 مہینے 120 دن تک وہ کفایت کرے گی. اگر وہ 4 مہینے پڑھے گا تو اس کو عادت پڑے گی تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا, مشقت سے نکل جائے گا, اور آن گوئنگ ہو جائے گی وہ دعا اس کے لیے, اور وہ اس کے ساتھ پھر جوان ہو جائے گی اور پلرس بن جائیں گے اور اس کا کام کرے گی. ایک تو یہ فگر ہے. اس فگر کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے. فگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس بندے کو تسبیح بتائی ہے, اجازت جس کو کہا جاتا ہے, اس کا وہ اس لیے ہوتی ہے, ایک اجازت میں بھی 2 طرح کی اجازت ہے. ایک اجازت ہوتی ہے کنسیپچولی اور ایک ہوتی ہے فورسفلی. اجازت یہ ہے کہ اگر میں کسی کو ربی زدنی علما بتا رہا ہوں نا تو مجھے خود بھی وہ کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں کتابوں سے پڑھ کے لوگوں کو بتا رہا ہوں, خود دوسروں کو نصیحت, خود میاں فضیحت, کہ مجھے پرواہ نہیں ہے اور لوگ تسبیحوں پہ لگا دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کال اور فعل میں تضاد آ گیا, تو ہوگا تو صحیح. تو اللہ کہتا ہے جب میرے نام پہ کسی کو لگایا, خود کرتے ہو کہ نہیں کرتے, تو یہ سنگین جرم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ میں نے بزنس بنا لیا, میں نے شاپ سیٹ اپ کر لی ہے. تو اجازت ایسے ہوگی کہ اگر میں یا اسلامو پڑھ رہا ہوں 10 سال سے, اور میں کسی کو کہوں گا کہ یا اسلامو پڑھو, تو اللہ کی رحمت ساتھ میں جاتی ہے کہ جس نے کہا ہے وہ خود بھی پڑھتا ہے. صحیح گیٹنگ اٹ. اب تبلیغی جماعت والوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تبلیغ کر رہے ہیں لوگوں کو, تو وہ خود بھی کر رہے ہیں, وہ اس کے اندر ہیں. سو دیٹ از وائی ہم اختلاف کریں یا مانیں, ہم ان کی بات کو سنتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ جب وہ آفس کے بارے میں کہ گڑ یا شہد تھا تو بچے کو ماں لے کے آئی کہ اس کو روکے, انہوں نے کہا کالا, تو خود چھوڑا تو پھر کہا. تو آفس کی تو ہائی گریڈز ہی بہت ہائیسٹ ہیں سیلف کے, ہم تو یہاں تک نہیں سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اتنا ہوتا ہے کہ جو اجازت دے رہا ہے, جو کہہ رہا ہے, ریکمینڈ کر رہا ہے, وہ خود اس پہ کاربند ہے. یہ اس کا ایک پرپز ہے. پھر 2 باتیں دوسری طرف آ گئی کہ فگرز جو ویئرڈ ہوتے ہیں, نمبرز کیلکولیشنز میں 111, 322, یہ ہوتے ہیں وظائف, صحیح, عملیات. یہ ایک الگ دنیا ہے, یہ اکلٹ کی دنیا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ 311 بار سورہ کوثر پڑھیں گے تو آپ کو 1 مہینے بعد جاب مل جائے گی. اٹس ناٹ گونا ہیپن. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وی ہیو فاؤنڈ اے وے ٹو کنونس اللہ, نعوذ باللہ. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یہ ٹوٹل ایک اور چیز ہے. اس کے اوپر آپ کو یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ. سننے والے دیکھنے والے بھی ان کو پتہ ہے کہ نالج کے گریڈس جب کم ہوتے ہیں تو بت پرستی اور اس کے اوہام اور وساوس میں لوگ جایا کرتے ہیں, اور جب نالج کے گریڈ زیادہ ہوا کرتے ہیں تو علم آزادی دیا کرتا ہے. اچھا, پھر اجازت آ گئی. اس طرح کے لوگ جو اجازت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھے بغیر تسبیح کریں گے تو الٹی پڑے گی آپ پہ. وہ آپ کو ڈراتے ہیں, فیئر فیکٹر یوز کرتے ہیں کہ آپ خود نہ اگر کسٹمر خود کرنا شروع کر دے گا تو میرے سے کون لے گا بھائی, صحیح, میں تو بھوکا مر جاؤں گا. تو جنریشنز در جنریشنز یہ ایک چیز چلتی چلی آ رہی ہے کہ الٹی پڑ جاتی ہے, دماغ خراب ہو جاتے ہیں, خوف آنے لگتے ہیں, نقصان ہوتے ہیں. ہاں آپ سے پوچھ کے کریں تو نہیں ہوتے. تو یہ تو آپ کو ایک سمپل بزنس ماڈیول ہے, اس کے اوپر تو کیا بات کرنی. جن کو استاد نہیں ملتا, جو ان کی رسائی نہیں ہے. اب تھر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس موبائل نہیں ہے, اور اس کو کہیں سے اس نے کتاب پڑھ لی اللہ کا ذکر, وہ کیا کرے, بیٹھ کے شروع کریں.
اللہ کا نام لے گا, اللہ کی زمین ہے, اللہ کے آسمان ہے, اللہ کو یاد کرے, محبت سے بات ختم. ہاں استاد تک پہنچا جا رہا ہے, اور وہ تسبیحاں لینے کے لیے نہیں ہوتا. ایک دفعہ بتا دے گا استاد, اگلی دفعہ کیا کرنے جائیں گے اس کے پاس. اب ایک دفعہ میں کسی کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی اب یہ تسبیح کر لیں, میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ گیا, اب بس اٹس اوور. نہیں, تو میں نالج ایکومولیٹ کروں گا نا, تو مجھے ہو سکتا ہے 5-6 مہینے بعد الجھن آئے. تو اللہ کہتا ہے پہلے زور لگا, قرآن میں سے گزر, پڑھ, ایگزاسٹ کر اپنے آپ کو. ایک جگہ پہ ایسی آئے گی جب تو کہے گا کہ نہیں ایکسپیرینس کو نہیں بیٹ کر سکتا, تو پھر جاؤ گے. اب کسی اور طرح سے گئے ہو, اب پرائیویٹ ہے, اب آپ خواص میں ہیں, ایلیٹس میں ہیں, آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ بتائیے میں یہاں پہ اسٹارٹ ہوں, تو وہ مسئلہ آپ کا حل کر دیں. یہ اور طرح کی معاملات ہوتے ہیں. تو سمپل سے یہ جو پریشانی ہوتی ہے یہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں آپ کو بوسٹ بھی کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے, کہ شاید آنے والی کسی چیز کے لیے آپ کو تیار کر رہی ہوتی ہے, تو یعنی ایک ٹائم کے لیے اچھی بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہا کہ جی آپ صدقات دیا کریں تاکہ یہ بلائیں ٹلیں. تو ہم وہ بلا ٹالنا کیوں چاہتے ہیں جو ہمیں آگے آنے والے دنوں میں کچھ زیادہ فائدہ بھی دے سکتی ہے؟ تو یہ کیا چیز ہے, وہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو کیسے ٹال دیتی ہے؟ دیکھیں, بلائیں اور چیزیں ہوتی ہیں, مصیبتیں اور چیزیں ہوتی ہیں, آزمائشیں اور چیزیں ہوتی ہیں. دے آر ڈفرینٹ کریچرس, دے کم فرام ڈفرینٹ سورسز, انٹائرلی ڈفرینٹ سورسز. بلائیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے خواب دیکھ لیا, خواب میں آپ کو کچھ چیز ایسی نظر آ گئی کہ آپ کو ایسا لگا کہ تو کوئی نقصان, گھر میں آگ لگی ہوئی دیکھ لی, اب کیا کریں گے, کر تو کچھ نہیں سکتے. تو پھر اس کے لیے پھر یہ ہے کہ صدقہ دیں گے, اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ دعا کریں گے کہ یا اللہ اگر کچھ میرے سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے, میرے مقدر میں کوئی ایسی سخت چیز آ رہی ہے, انسیڈنٹس آتے ہیں, ایونٹس آتے ہیں, موتیں ہوتی ہیں, نقصانات ہوا کرتے ہیں, بیماریاں آیا کرتی ہیں, بہت کچھ ہے. تو اس کے لیے ہمیں نہیں پتہ وہ ریپڈلی اتنا آ رہی ہیں, اتنا رینڈم آ رہا ہے کہ صدقہ ایک پریونٹیو میئر ہے. ہم اللہ کی طرف سے آزمائش کو مکروہ نہیں جانتے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے لیے بہت زیادہ صدمے کا باعث ہو جائے, اگر ہماری کوتاہی کی وجہ سے کہیں سے آ رہی ہے, کچھ ہم سے انجانے میں ایسے گناہ ہو رہے ہیں, لغزشیں ہو رہی ہیں جن کا ہمیں ادراک ہی نہیں. مجھے اپنے بارے میں ہو سکتا ہے پاسبلٹیز ایگزسٹ کر سکتی ہے کہ میں کسی ایسے تھاٹ میں ہوں جس کے بارے میں مجھے ادراک نہیں ہے کہ میں غلط میں ہوں, اور میں کسی ایسی جگہ پہ میرا کانفلکٹ ہونے جا رہا ہے جس کا صدمہ مجھے اٹھایا نہیں جائے گا. تو اس لیے خیرات ہے, اس لیے صدقات ہوتے ہیں, لوگوں کی مدد کی جاتی ہے, اخلاق اچھا رکھا جاتا ہے, نرم رہا جاتا ہے, تاکہ رحم کیا کرو, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ اس کا ایک مطلب ہے کہ جب اچانک پھر آسمان سے نازل ہو نا, تو تمہارے بارے میں کہا جائے کہ نہیں یہ سافٹ ہارٹڈ ہے, اس پہ اتنا نہیں کرو. ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں نا ساتھ خاندان کے لوگ. کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہیں کاغاندران میں گئے اور وہ کھائی میں بیچارے پوری فیملی ختم ہو گئی. ان کاموں کے لیے صدقات ہوا کرتے ہیں. صحیح. اب ایک آخری سوال, علم بھی کم ہے, عمل بھی کوئی خاص نہیں, پر اللہ سے دوستی کرنی. دیکھیں, علم اگر کم ہے اور عمل بھی کوئی خاص نہیں ہے, تو یہ آج کی ریالٹی ہے. کیا یہ کل کی بھی ریالٹی ہوگی؟ کیا یہ ساری زندگی ایسے ہی چلے گا؟ یہ تو پست ہمتی ہے, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا کرنے والا. جس نے کہا کہ میں نے اللہ سے دوستی کرنی ہے, مجھے کچھ نہیں پتہ, تو سارے یہیں سے شروع کرتے ہیں. علم کے بڑے بڑے درجات پر بیٹھ کر آپ کوئی اپلیکیشن نہیں دیتے, آپ CSS کا ایگزام نہیں دیتے کہ جی اب میں دوستی کے. اللہ ایسے نہیں سلیکشن کیا کرتا, اللہ محبت والوں کو پوچھتا ہے. وہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کا وہ کیا روزے قیامت میرے پاس ثوابوں کے بڑے بڑے گٹھڑ اٹھائے ہوئے بھی لوگ آئیں گے, تو اللہ پاؤں کی ٹھوکر سے لڑا دے گا, تو کیا کر لیں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ تو رحمت کے ساتھ بروئے کار آتا ہے. تو اگر کوئی اللہ کی دوستی کرنا چاہتا ہے, وہ اللہ کو کنفیس کر دے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں, میرے پاس کھ بھی نہیں ہے, تو مجھے اسی حالت میں ایکسیپٹ کر لے. اللہ کر لیتا ہے. مسئلہ یہ کہ اس سے اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے. اب پھر اب آپ آ گئے ایک خاص فیلنگ کے اندر, تو اب آپ کو تھوڑا سا قرآن پڑھنا چاہیے. دوستی کے کوئی پیمانے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ میرے دوست ہیں, تو ہمیں ملنا ہوگا, ہمیں بات کرنی ہوگی, ورنہ دوستی کیا ہے. اور ہم جب دوستی کریں گے تو ہمارے کچھ معاملات بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے کانفلکٹس ہوتے ہیں. اس کا مطلب ایک تعلق شروع ہو گیا نا. اب تعلق کو میں نبھاؤں نا اور دعویٰ میں دوستی کا رکھوں, تو یہ چلے گی کیسے. آپ 6-7 مہینے کے بعد میرے پاس گئے, وہ تو مذاق کرتا ہے, وہ دوست کہاں پہ ہے. دوست ایسے ہوتے ہیں بھلا. تو اللہ تعالیٰ نہیں یہ کہے گا کہ کچھ تو کر, اللہ کے بندے کچھ تو حرکت کر. تو کیا کرتے ہیں ہم, کہتے ہیں جی اچھا ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, ہم اپنی الجھنوں میں ہی رہیں گے, ہم ایسے چلیں, نان لینئر چلیں گے, لیکن ہم زبان سے تیرا ذکر کرتے ہیں. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. کہ ہم روزے قیامت اللہ کو یہ تو کہہ دیں کہ یا اللہ کچھ نہیں کیا گیا, نفسیاتی پرابلمس میں ہی اور معاش کے مسائل میں الجھے ہوئے تیرے پاس آ گئے ہیں, لیکن زبان سے کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکا کیا. اب تو ہم پہ رحم کر دے, ہم سے کچھ نہیں کیا گیا. تیری دوستی کے ہم قابل نہیں تھے, لیکن ہم نے امید رکھی اور آس رکھی, اور یہ بہت بڑی کشائش ہے, بڑی نعمت. دیکھیں ہم لوگ پالتے ہیں لمبی امید. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی دوستی میں آ گیا.
اب اسے یہ کیا پرواہ ہے کہ اللہ کیا آسمان پہ آ کے کہے کہ جناب میں آپ کا دوست ہوں، ہو گئی دوستی، بات ختم ہو گئی، بن گئے دوست. اب یہ کیا کہ وہ ولی اللہ کا غوث اعظم کتنے دوست تھے، میں کتنا دوست ہوں، یہ کیا بات؟ مجھے بتائیے، میرے اگر 20 دوست ہیں، ان کو اس چیز سے کیا کنسرن ہے کہ میرا کون سا دوست زیادہ دوست ہے، کون سا دوست کم دوست؟ فرینڈز آر فرینڈس، دیٹس آل اباؤٹ اٹ. تو آپ اللہ کے دوست ہیں تو آپ اللہ کو ہر روز کہہ دیا کریں گے یا اللہ میں تیرا دوست ہوں. صحیح. بس سر بہت شکریہ آپ کا، اور آئی نو کہ بہت ساری باتیں کہنے کو ہیں. جی ایسے ہوتا ہے، لیکن ٹائم کنسٹرین کی وجہ سے ہم پھر دوبارہ انشاءاللہ کبھی آپ کی چاہتی آئیے گا، پھر آپ کے ساتھ تسلی سے پوڈ کاسٹ کریں گے. چلے جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ناصر افتخار صاحب. آپ نے سنا بہت ساری باتیں، اس میں ابھی بہت ساری کرنے والی ہیں. سو اگر آپ کو اس میں کوئی کوشچنس پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، ہم ڈائریکٹ سر تک پہنچائیں گے آپ کی بات، اور امید ہے کہ کچھ نئی ویڈیو، کوئی نئی جو ڈسکشن ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے. سو ہمیں ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکنس کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے مہمان تک ہم آپ پہنچ سکیں. جب تک نئے مہمان آتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.